ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب کرسمس ڈے کی حقیقت کیا ہے، اور کیا اس دن ان کی طرف سے دعوت قبول کرنا، ان کی محافل میں شرکت کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، ان کو وش کرنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ عیسائی حضرات 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مانتے ہیں۔ خود عیسائی حضرات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو لے کر کافی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعضوں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی ہے، بعض کا کہنا ہے 6 جنوری کو ہوئی ہے، بعض کا کہنا ہے 7 جنوری کو ہوئی ہے، اور بعضوں کا کہنا 19 جنوری کو ہوئی ہے۔ تو حتمی قول عیسائیوں کے یہاں بھی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی ہے، تو ان کے یہاں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی یقینی بات نہیں کہہ سکتے کہ 25 دسمبر کو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ 300 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 300 سال تک کے بعد تک کہیں 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منانے کا وجود نہیں پایا جاتا، کوئی تاریخ ایسی نہیں ملتی۔ 300 سال کے عیسوی کے بعد 325 عیسوی میں ایک شخص آتا ہے، روم کا بادشاہ قسطنطین، اور تمام پادریوں کو، تمام یہودی علماء کو اپنی کلیسا میں جمع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم 25 دسمبر کو یوم پیدائش مسیح منانا چاہتے ہیں، اور اس میں جو ہے سو موم بتیاں جلائی جائیں، وہاں پر انجیل کی تلاوت کی جائے اور اپنے روح کو تازگی بخشی جائے، یعنی ہم اپنے مذہب کو یاد کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اس دن کو بڑے دن کے طور پر منائیں گے۔ چنانچہ یہ سلسلہ شروع ہوا۔ جب سلسلہ شروع ہوا تو پہلے تو عیاشی کی واحد وجہ موم بتی تھی، پھر کسی اور چرچ والوں نے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں زیادہ بھیڑ ہونی چاہیے، اس کے لیے کچھ الگ سے کوئی چیز کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ان چرچ والوں نے کہا کہ ہم موسیقی لائیں گے اور موسیقی بجائیں گے، تو موسیقی بجنا شروع ہوا۔ تو مذہب کے رنگ یا نام پہ جو چیز شروع ہوئی تھی اس پہ موسیقی کا رنگ چلا گیا، اب دیکھیے شیطان گمراہی کی طرف کیسے لے جانا ہے۔ موسیقی کا رنگ چڑھا تو رش لگنے لگا، بھیڑ لگنے لگی۔ دوسرے چرچ والوں نے کہا بھائی وہاں زیادہ بھیڑ ہو رہی ہے، لہٰذا ہم ڈانس پارٹی کریں گے، اور انہوں نے ڈانس پارٹی رکھ دی، اس سے اور بھیڑ لگنے لگی۔ تیسرے چرچ والوں نے کہا کہ ہمارے یہاں کم بھیڑ ہوتی ہے، شراب نوشی عام کی جائے، اور شراب نوشی اس میں جو ہے سو اجازت دی جائے، اس کی اجازت دے دی گئی۔ جب شراب نوشی کی اجازت دے دی گئی تو پھر یہ صرف فحاشی اور عریانیت کا ایک اڈا بن گیا، اور اس تاریخ میں جتنی فحاشی ہوتی ہے، جتنی عریانیت ہوتی ہے، جتنی قتل و غارت گیری ہوتی ہے یورپ ممالک اور مغربی ممالک میں، سال کے کسی اور دن میں اتنے ریپ، اتنی جو ہے سو عریانیت اور اتنی قتل و غارت گیری اور اتنے جو ہے سو مقدمات درج نہیں ہوتے جتنے اس ایک دن میں ہوتے ہیں۔ جس بنا پر ہوا تھا مذہبی رنگ کا نام دیا گیا اس پر، لیکن چونکہ شریعت کی روح کے خلاف اور مزاج کے خلاف یہ جو ہے سو اپنی طرف سے ایجاد کردہ تھا، اس لیے اس میں دھیرے دھیرے ضلالت و گمراہی آتی گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس ایک رات میں جتنا جو ہے سو عریانیت جس طرح ہوتی ہے، سال کے کسی اور دن میں اتنا ریپ نہیں ہوتا۔ صرف اس ایک دن میں برطانیہ میں ہر سال اس روز 7 ارب 30 کروڑ پاؤنڈز کی شراب پی جاتی ہے، 7 ارب 30 پاؤنڈز کی شراب پی جاتی ہے۔ آبروریزی 19,000 کے آبروریزی کے کیس درج ہوئے ہیں 2005 عیسوی میں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے ایک نبی کا تعلق کیا فحاشی کے اڈوں سے ہو سکتا ہے، ایک نبی کا تعلق کیا عریانیت سے ہو سکتا ہے، ایک نبی کا تعلق بدمعاشیوں سے ہو سکتا ہے، نبی کا تعلق ان چیزوں سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نبی کے نام پر میلاد رکھ رہے ہیں، نبی کے نام پر آپ جو ہے محفل سجا رہے ہیں، جس نبی کا کام تھا جس نبی کا کام یہ ہے اللہ کی شریعت کو عام کرنا، زنا کو بند کرنا، گنڈا گردی کو بند کرنا اور شراب نوشی کو حرام قرار دینا، آپ انہی کے تعلیمات کے خلاف چیزوں کو لا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کے پیدائش کے دن اور نام پر ایک ڈھونگ رچا گیا ہے۔ چونکہ 25 دسمبر وہ اس لیے تاریخ متعین کیے کہ سال کا سب سے چھوٹا دن اور دن کے بڑھنے کی شروعات اسی دن سے ہوتی ہے ان کے عقیدے کے مطابق۔ تو سورج کی کرنوں سے ایک طاقت لینے کے لیے اور غذا لینے کے لیے اس دن کو اپنے مذہبی تہوار کے طور پر متعین کیا۔ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ کے بیٹے کی پیدائش کا دن ہے، اللہ کے بیٹے کی پیدائش کا دن ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش منا رہے ہیں،
ان کے عقیدے کے مطابق اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، جو اللہ کے نبی ہمارے عقیدے کے مطابق ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق جو اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی پیدائش کا دن ہے 25 دسمبر کو جو انہوں نے تاریخ طے کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کے طور پر. اس تعلق سے نہ انجیل میں کوئی صراحت ہے، نہ بائبل میں کوئی صراحت ہے، نہ کسی اور جگہ میں کوئی صراحت ہے صاف طور پر. البتہ بائبل میں اشارات ملتے ہیں اور قرآن مقدس میں بھی اشارات ملتے ہیں. بائبل میں یہ بات آئی ہے جس رات حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے اس رات میں چرواہے باہر بکریاں چرا رہے تھے، جانور چرا رہے تھے. اور معلوم یہ تاریخ سے ہے اور موسم کے لحاظ سے معلوم یہ ہے کہ بیت اللحم یعنی فلسطین کے اندر دسمبر کے موسم میں اتنی برف باری ہوتی ہے کہ رات میں نکلنا دور کی بات، انسان دن میں نکلنے میں دشواری محسوس کرتا ہے اور پریشانی محسوس کرتا ہے شخص. تو معلوم یہ ہوتا ہے دسمبر کی بات نہیں ہو رہی ہے، بائبل میں کسی اور مہینے کی بات ہو رہی ہے. قرآن میں بھی آیت ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے سورہ مریم کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایک اشارہ کیا ہے فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. جب حضرت مریم علیہ السلام نے اس لڑکے کا حمل اٹھا لیا تو دور مکان میں جا پہنچی. تو درد ذہن نے ان کو کھجور کے تنے تک پہنچا دیا. وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی ہو، میرا نام و نشان نہ رہتا. فرشتے نے 35 سے نیچے سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجور ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں. یہاں پر یہ بات ہے کہ جب درد ذہن ان کو ہوا تو کھجور کے تنے درخت تک پہنچ گئی ہو. فرشتوں نے کہا جب تمہیں درد ذہن ہو رہا ہے تو پانی کا چشمہ جاری نیچے ہے اور کھجور کے تنا اس کو ہلاؤ، کھجور تازہ ٹپکیں گی، گریں گے اور کھاؤ اس کو. تاریخ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کھجور پکنے کا جو موسم دسمبر نہیں ہے، کھجور کے پکنے کا موسم مئی یا جون کا مہینہ ہوتا ہے، مئی یا جون کا مہینہ ہوتا ہے. اس لیے یہ بتانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے 25 دسمبر کو ہوئی ہے، یہ قرآنی اشارات اور بائبل کے اشارات کے خلاف ہے. پھر بھی بہرحال ان لوگوں نے اس کو متعین کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے ہیں ان کی پیدائش کا یہ دن ہے. یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے. مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر ہی ارشاد فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات تفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتوا الرحمن عبدا. جو لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے، یہ بات کہنے والوں سنو، تم نے بڑا سنگین الزام لگایا ہے، بڑی سنگین بات کہی ہے. یہ تم بات کہہ رہے ہو اس کی وجہ سے بعید قریب تر یہ بات ہے کہ آسمان اس سے پھٹ جائے، زمین شق پڑ جائے اور جو ہے سو پہاڑ اپنی جگہ سے گر کر جو ہے سو نیچے گرائے. رحمان کے لیے یہ بیٹا بناتے ہیں، حالانکہ رحمان کی شایع نشان نہیں ہے، اللہ کی شایع نشان نہیں ہے اللہ کا کوئی بیٹا ہو. زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بندہ بن کر کے آنا ہے. کتنا سخت لہجہ ہے اور کتنی سخت ترین بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عیسائی حضرات بیٹا جو ہے تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹا ہے، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. حضرت مریم علیہ السلام جو کنواری تھی، شادی ان کی نہیں ہوئی تھی، اور اللہ نے بغیر باپ کے ان کو حمل ٹھہرا کر دکھایا اور منٹوں میں جو ہے ولادت کر کے دکھایا. اللہ قادر ہے ہر چیز پر. جب وہ بچے کو گھر میں لے کے آئے تو قوم کے لوگوں نے کہا تو بدکار ہے، تو یہ ہے، تو وہ بیٹا تمہارا کیسا ہو گیا؟ حضرت مریم نے کہا میں روزہ رکھا ہوں، اسی سے بات کر لے. اب دودھ پیتا بچہ تھا وہ، لوگوں نے کہا ایسے بات کریں گے بیوقوف انسان ہو کیا؟ تو دودھ پیتا بچہ 1 گھنٹے کا بچہ ہے وہ، اللہ نے انہیں قدرت دی اور بولنا شروع کیے، اپنے بارے میں انٹروڈیوس کروایا. اور انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا.
انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے مبارک بنایا جہاں میں کہیں رہوں میں بابرکت والا ہوں، اور اس نے مجھے نماز کی وصیت کی ہے، جب تک میں زندہ رہوں نماز پڑھتا ہوں اس کی وصیت کیا ہے، اور میں اپنے والدہ کا فرما بردار ہوں اور مجھے جو ہے نافرمان اللہ نے نہیں بنایا ہے۔ تو یہ وضاحت کیا کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور نبی ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ اور عیسائی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبیوں کی طرح اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ سورہ انعام سورہ مائدہ کے آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑا چیلنج کیا ہے، یہ پادریوں اور نصرانیوں کی موجودگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے باز پوچھ ہوں گے کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ تم جو ہے اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود گردانو؟ وہ کہیں گے اللہ مجھے اس کا اختیار ہی نہیں تھا، آپ علام الغیوب ہے، میں بھی آپ کا بندہ ہوں، یہ لوگ بھی آپ کے بندے ہیں۔ رسوا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈانٹ ڈپٹ لگانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے باز پرس ہوں گے قیامت کے دن۔ سورہ مائدہ کی آخری آیت میں جو ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد ہو بھی نہیں سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر اولاد ہوگی تو باپ کے صفات ان کے اندر آنا لازمی ہے۔ جو باپ کی صفات ہیں وہ بیٹے کے اندر صفات آئے گی۔ انسان تو انسان کا بیٹا انسان نہ بنے گا بھائی، گھوڑا ہے تو گھوڑے کا جو اولاد ہے وہ گھوڑا بنے گا، گھوڑی بنے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نعوذ باللہ ان کی جو اولاد ہے وہ انسان ہو؟ یہ اللہ اگر انسان ہے اور اللہ سے چونکہ طاقت میں کم ہے، بہت کم ہے، پھر اللہ کے نسل میں کمی آئے گی اور اللہ کا اندر عیب پایا جائے گا۔ انسان کی ولادت ہو اور اس سے کوئی راشد پیدا ہو جائے، کوئی جانور پیدا ہو جائے تو انسان کی عیب ہے یہ۔ اور اگر وہی صفات والا ہو جو اللہ کی صفات ہیں تو پھر ایک صفت کا دو آدمیوں کا ہونا لازم آئے گا، اور اس وقت اختلافات پیدا ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا جب ایک ہی قدرت کے دو لوگ ہوں گے تو پھر زمین اور آسمان میں فساد مچے گا۔ ایک چاہے گا بارش ہو، ایک چاہے گا دھوپ ہو، ایک چاہے گا میں اس کو غریب کر دوں، ایک چاہے گا میں اس کو امیر کر دوں، دونوں میں اختلافات ہوں گے اور آسمان اور زمین ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ تو عقلاً اور نقلاً دونوں اعتبار سے اللہ کے لیے اولاد کا ہونا عقلاً اور نقلاً دونوں اعتبار سے غلط ہے۔ درست کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ضرورت سے پاک ہے، ہر ضرورت سے جو ہے سو مستغنی ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے اور اللہ کسی کے باپ نہیں ہے اور اللہ کا کوئی باپ نہیں ہے۔ تو ان کی محفلوں میں جا کر کے اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ آپ جو اللہ کے لیے اولاد مان رہے ہیں گویا کہ آپ اس میں صحیح ہو اور آپ کو مبارکباد پیش کریں اور اس کا وش کر رہے ہیں۔ میری کرسمس کیسے بنائیں؟ اصل لفظ کرائسٹ کا مطلب کرائسٹ ہے، کرائسٹ اس کا مطلب ہے عیسیٰ، مس کسے ماس سے بنا ہوا ہے، مطلب اکٹھا ہونا۔ عیسیٰ کی پیدائش کے لیے محفل لگانا اور اکٹھا ہونا ان کا مطلب ہے میری کرسمس، مطلب کہ عیسیٰ کی پیدائش کے لیے اکٹھا ہونا جو دن ہے اس کے لیے مبارک آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور عقیدہ کیا؟ عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مسلمان کا عقیدہ یہ نہیں ہے بلکہ کفری عقیدہ یہ ہے۔ اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے، اس لیے ان مواقع میں انسان کو اپنے ہوش و عقل سے کام لینا چاہیے، دین پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ ہاں تعلقات ہیں، آپ کے ارد گرد آس پڑوس میں عیسائی رہتے ہیں، آپ ان کے آفسوں میں جاتے ہیں، وہاں ان کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے، تو آپ ان کو وش نہ کریں، وہ آپ کو وش کر دیں تو آپ خوشی سے شکریہ کہہ دیجیے، لیکن آپ بھی یہ نہ کہیے بھائی کہ آپ کو بھی جو ہے سو میری کرسمس اور آپ کو بھی کرسمس مبارک ہو، اس نہیں کہنا چاہیے، اس ایمان سے انسان نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیے اور پھر دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان کی حکومت قائم ہوگی اور مسلمانوں کا بول بالا ہوگا اور وہ دجال کا خاتمہ کریں گے اور پھر اپنا عمر مکمل کرنے کے بعد وفات پائیں گے، اور پھر جہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں جو جگہ خالی ہے وہیں پر آپ مدفون ہوں گے، دفن ہوں گے۔ تو جو اسلامی عقیدہ قرآن کی جو آیات اور عقیدہ ہے اس سے ان کے عقیدے کا ٹکراؤ ہے، تصادم ہے۔ یہاں پر مسلمان کا کام کیا ہے؟ اسلامی شریعت اور عقیدے پر گامزن رہنا تاکہ ایمان باقی رہے، ہے نا بھائی، ایمان باقی رہے۔ اس لیے ان باتوں کو سنیے اور اس کو غور و خوض کیجیے، اور اگر مناسب لگے تو لوگوں کو اس کو شیئر کیجیے تاکہ لوگوں کو اس تعلق جانکاری ہو اور لوگوں کو علم باتیں معلوم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔